تو جن کو ان اعمال کی لذت پتہ چل جاتی ہے، جو آخر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ 3 چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اس کو پتہ چل گیا کہ نماز کی لذت اتنی ہے تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ باختہ چلائے گا۔ اس کو کتنے آپ روک لیں، کہتا نہیں یار میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کی ایک درجے پہ لذت محسوس ہوگی اس نماز کی، اس کا دل بے چین ہوگا، وہ مچھلی کی طرح تڑپے گا اور پتہ نہیں اس کا دل نہیں لگے گا، کہتا نہیں یار میری نماز نہ نکل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پسینے آ جائیں گے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، نہ دکان اچھی لگے گی، نہ بیوی اچھی لگے گی، نہ مکان اچھا لگے گا، نہ دوست اچھے لگتے ہیں۔ جیسے آپ نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کا کوئی بہت جاننے والا مل گیا، وہ دشمن نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ لذت غالب ہے نماز کی اس پر کہ یار اتنی بڑی لذت سے آ رہی ہے اس کو کہ میں کیسے چھوڑوں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ پڑے گی آپ کو یا تو نماز پڑھا کر، یہ تو پتہ چلا ڈیفینسنسی آف جو ہماری جو لذت ہے، ٹیسٹ ہے نا، وہ ہمیں بے نمازی بنا رہے ہیں، وہ ہمیں روک رہے اللہ کے اعمال سے۔ اگر وہ لذت ہمیں نصیب ہو جائے تو الحمدللہ وہ شخص بھاگتا ہوا نماز کی طرف ہے۔ اور لذت اس کی کتنی ہے، سبحان اللہ، ملتا کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نماز میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیا کیا مقام اور کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے ایک نماز میں بند کی ہیں، کیا کیا دولتیں اللہ پاک نے ایک نماز میں، اور اس کے اعلان بھی کیا ہے۔ کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی آدمی کوئی اچھا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس فضیلت کا پتہ چلا عبداللہ بن مسعود کو، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کتنے بڑے صحابی تھے اور نبی کا عثمان کے نبی آخر، تو وجہ کیا ہوئی، یعنی عمل کا جب معنی پتہ چلا تو اس میں کیا آ گیا، لذت میں ہو گئی، اس کا مزہ آ گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود کے اندر سننے کے بعد بے انتہا اور خوش طبیعت میں کہ یا یہ بات ہے، اتنا زبردست کلمہ ہے، اور یہی میں چیز آپ سے کرنا ہوں آج۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں، اس کی لذت حاصل کرنے کا گر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے دیکھیے آپ، دیکھیں پھر انہی نمازوں میں، انہی چیزوں میں، انہی اعمال میں کس قدر لذت آنا شروع ہو جائے۔ کیا تھوڑی سی ایک بات ہم نے کرنی ہے، تھوڑی سی ایک بات، کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کسی بھی نیک عمل کی توفیق دے رہے ہیں، اتنی دیر ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آ رہے ہیں، اتنی دیر ہے کہ چلو ہم وضو کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں نا سب کچھ، ہے نا؟ ہم کیسے کرتے ہیں، کپڑے پہنے نماز پڑھ جا رہے ہیں، جس کوٹ پہنا کہاں پہ نماز پہ جا رہے ہیں، ٹھک 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 گاڑی میں آتا ہے نماز پڑھنے، وضو کرنے جاتے ہیں، بھاگو نماز جلدی وضو کی، جلدی جلدی کچھ تیزی کرے، کچھ کرے، کوئی باتیں کرے، مسواک، عمل وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے عمل جو ہم کر رہے ہیں بغیر لذت کے کر رہے ہیں، بغیر حلاوت کے کر رہے ہیں، یاد رکھنا، بس ایک عادت بن گئی، ایک روٹین پہ چل رہے ہیں، پھر نماز ہو رہی ہے بھائی، عبادت ہماری ہو رہی ہے، لیکن لذت تو نہیں آ رہی دوست۔ وہی 2 آدمی کھا رہے تھے، ایک تو رو رہا تھا کھاتے تھے اور ایک پیٹ بھرا اسے چلا گیا۔ تو ہم یہ پیٹ بھر رہے ہیں اعمال سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ تو چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کا دنیا میں بھی مزہ لو۔ سبحان اللہ، ان چیزوں کا تو بہت گریٹ چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، بہت بلند چیزیں، اس سے ٹرخا نہ مارو، صرف یہ نہیں سواب ملے گا جلدی جلدی کر لیا یا اللہ کے ڈر سے کر، نہیں، کہتا یہ تو مزے لو اس کے، تو بہت عمدہ ٹیسٹ ہے اس کا۔ کیسے لیں؟ سنیں، آپ گھر سے چلے نماز پڑھتے، ایک دم آپ نے سوچنا ہے، کیا سوچنا ہے کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا تو میں نے حدیث سنی تھی، فلاں جگہ پر میں گیا تھا، تعلیم میں نے سنا تھا، تبلیغ میں گیا تھا، تعلیم ہو رہی تو مجھے یہ حدیث سنی تھی، یہ تو سنتے ہیں نا، اسی طرح بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں الحمدللہ، چلے لگاتے ہیں، جاتے ہیں جماعتوں کے ساتھ، یہ چیزیں سیکھتے ہیں نا آدمی، جا کے موقع دیا اللہ پاک نے، تو ان سیکھنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی سنتے۔ ہم گئے جناب، وقت گزارا، وقت لگایا، تعلیم کے ساتھ گئے، سب کچھ سنا بھی، سن لیا،
بات سن لی، لیکن سننے کے بعد اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کیوں سنا اور کرنا کیا ہے اس کا. جب ہم نے یہ حدیث سن لی، ہم تک پہنچی کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قدم پہ ایک نیکی دیتا ہے اور گناہ ختم کرتا ہے. کتنی بڑی ہمارے پاس یہ میسج آیا ہے، کتنا بڑا میسج ہے. یہ کیا کرے گا میسج ہمارے ساتھ؟ اللہ نے ہمیں کیوں وہاں تک بھیجا اور یہ ہمیں کیوں بات پہنچی؟ اور کتنی برکت والی چیز ہے کہ ایک مجمع اچھے مجمع بیٹھے میں بات پہنچ گئی، تھوڑا سا وقت ہم نے لگایا، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی جس کو چھوٹی بات میں سمجھو. کیوں کہ یہ چھوٹی سی چیز آپ کو نماز کی لذت دے گی کہ جس وقت آپ گھر سے چلیں گے اور آپ سوچیں گے یار یہ میرا قدم اٹھا ہے، اس میں مجھے نیکی مل رہی ہے، یہ قدم اٹھا ہے یار ایک گناہ ختم ہو رہا ہے. یہ سوچ سوچ کے جب آپ قدم اٹھائیں گے تو ایک کیفیت تاری ہو جائے گی آپ کو، ایک لذت تاری ہو جائے گی آپ کو. سبحان اللہ یار میرے ختم، اتنی نیکی میں جمع کر رہا ہوں، اتنی چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، سبحان اللہ اتنے گناہ میرے ختم ہو گئے. پھر دل کیا کرے گا دوسری دفعہ کہ چلو یار لمبے راستے سے چلتے ہیں، گناہ بھی ختم ہوں گے، سیر بھی ہوگی الحمدللہ، اور نیکی بھی جمع ہو جائے گی. تو اللہ نے دستور رکھتا ہے جب انسان اس طرح عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں اس کی رغبت اور محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے.